बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 दिसंबर है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली एक अहम समाअत, जिसमें नैब के हवाले से रिमार्क्स आए और उन रिमार्क्स को इस तरह से इस्तेमाल किया गया जैसे वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौर में एहतसाब के ऊपर चार्जशीट हों। वो रिमार्क्स बिल्कुल दुरुस्त थे। और हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो शमस जुनेजो साहब और इस तरह के कुछ पीपल्स पार्टी के हामियों ने जो कुछ रिमार्क्स ट्वीट किए, उन रिमार्क्स का बहरहाल उस समाज से कोई ताल्लुक नहीं था। उस समाज की मुकम्मल चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको हैरानगी होगी कि ये चीज़ किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं गई कि ये कौन से केसेस थे जिनका भयानक अंजाम जो है वो सामने आया है। ये इमरान खान के बनाए हुए केसेस नहीं थे, बल्कि ये मारूफ ज़माना, मशहूर ज़माना, ये वो केसेस हैं जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के एहतसाब कमीशन ने बनाए थे। सैफुर रहमान साहब जो मरीम साहिबा के बेटे के ससुर हैं, सैफुर रहमान साहब, सेनेटर सैफुर रहमान, उन्होंने जो है उनके एहतसाब कमीशन ने जो केसेस बनाए थे आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, वो केसेस जो है वो इन्होंने केसेस बना के लाहौर हाई कोर्ट का जो एहतसाब बेंच था उसको भेजे। वहां पे फिर नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर शहबाज शरीफ साहब और सैफुर रहमान साहब कॉल्स करते रहे, फैसले करवाए मलिक कयूम को कहकर। और फिर जब वो ऑडियो रिकॉर्ड सामने आया, जब वो ऑडियो कॉल सामने आई, तो उस वक्त एतजाज अहसन साहब और दीगर जो वकला थे पीपल्स पार्टी के, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन सजाओं को कलअदम करार दिया और मामला रीट्रायल के लिए भेज दिया एहतसाब कमीशन को। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मार्शल लॉ लगता है, मुशर्रफ साहब आते हैं, वो नैब का इदारा बनाते हैं और वो एहतसाब कमीशन के केसेस नैब को ट्रांसफर हो जाते हैं। जब वो नैब को ट्रांसफर होते हैं तो फिर वो केसेस चलते हैं। और अब उसके बाद 2014-15 में आसिफ अली जरदारी उन केसेस में बरी हो जाते हैं। किसी में जो है वो जुर्म साबित नहीं कर पाता नैब, तो किसी में रिकॉर्ड जो है वो गुम होने की वजह से केसेस बंद कर दिए जाते हैं। उस मामले पर जो है उस बरियत के ऊपर यहां पर आया नैब, और फिर क्या हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूं। जस्टिस जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिल्ला साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि उस बेंच का हिस्सा है जो मरीम नवाज साहब का केस सुन रहा है, उन्होंने इस केस की समाअत की। जहांजेब भरवाना साहब जो नैब की जानिब से पेश हुए, उन्होंने बताया कि एक अपील उन्होंने उन केसेस का बताया कि जिनमें दस्तावेजात गुम हो चुकी हैं, असल रेफरेंस तक नहीं मिल रहा। वो कहते हैं कि कोशिश की गई कि रिकॉर्ड तलाश करने की कोशिश बहुत की, लेकिन ट्रायल कोर्ट में पता किया, लेकिन कहीं पे भी वो रिकॉर्ड नहीं मिला। आमिर फारूक साहब ने कहा कि किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुकम्मल ट्रायल कोर्ट का जुडिशियल रिकॉर्ड जो है वो गायब हो चुका है, वो गुम हो चुका है। आमिर फारूक साहब ने कहा कि क्या कोई इंक्वायरी की गई कि वो रिकॉर्ड कहां गुम हुआ और कहां गया? तो उन्होंने कहा कि जनाब रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एहतसाब अदालत, इन तमाम की जो है वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि रिकॉर्ड का कोई अता पता नहीं है कि रिकॉर्ड कहां गया। उसके बाद उन्होंने कहा भरवाना साहब ने कि उन्होंने बताया कि 1998 में एहतसाब एक्ट के तहत ये केसेस बने थे और उसके बाद सजाएं हुई आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने सजाएं खत्म करके और मामला रिमांड कर दिया दोबारा एहतसाब जो है वो एहतसाब बेंच को। अतर मिल्ला साहब ने पूछा कि किस बुनियाद पर सजाएं खत्म हुई थी, किस बुनियाद पर अपील अलाउ की गई? तो इस पर भी भरवाना साहब ने कहा कि रिकॉर्ड जो है वो मिसिंग है। भरवाना साहब ने वहां पर यह नहीं बताया कि किस बुनियाद पर ये वो ऑडियो कॉल्स थी जिनकी बुनियाद पर ये सजाएं जो हैं वो खत्म हुई थी। आमिर फारूक साहब ने पूछा कि ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से भी रिकॉर्ड गुम हो गया और जजमेंट कहां है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी? इस पर भी भरवाना साहब ने कहा कि जी कोई पता नहीं है। और उसके बाद भरवाना साहब ने कहा कि पहले बताया गया कि रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, फिर बताया गया कि वहां पर भी ट्रेस नहीं हो रहा। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि आप पहले तो ये बताएं कि रिकॉर्ड गायब कहां से हुआ है? तो जहांजेब भरवाना साहब कहते हैं कि रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट के एहतसाब बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा था, यही बताया गया, उसके बाद से कोई पता नहीं है, ट्रेस नहीं हो रहा। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट से गायब हुआ। भरवाना साहब कहते हैं कि ये नहीं कह रहा, लेकिन जुडिशियल रिकॉर्ड बहरहाल ट्रेस नहीं हो रहा। आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये तो तीनों अदालतों ने देखना है, एहतसाब अदालत ने देखना है, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने देखना है, सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि आखिरी बार ये रिकॉर्ड था कहां पर। भरवाना साहब ने फिर कहा उन्होंने कोई पता नहीं है कि रिकॉर्ड कहां पर है। आमिर फारूक साहब ने कहा कि जो भी अदालत रिकॉर्ड किसी दूसरी अदालत को भेजती है, भेजने वाली अदालत भी अपने रजिस्टर में नोट करती है, रिसीव करने वाली भी नोट करती है, तो ये तो मौजूद होगा। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो फिर रिसीविंग तो होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिसीव किया है। तो भरवाना साहब ने कहा कि जी कोई पता नहीं है। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सजा अगर खत्म की है तो रिकॉर्ड होगा तो ही खत्म की थी ना। तो भरवाना साहब कहते हैं कि एहतसाब बेंच से एहतसाब अदालत तक किसी को जो है, उन्होंने कहा कि एहतसाब बेंच से लाहौर हाई कोर्ट के जो एहतसाब बेंच है उससे एहतसाब अदालत अटक, ये शायद अटक किले में जो बनी थी,
اس کو یہ ریکارڈ بھیجا گیا تھا۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سزا کا لدم ہو گئی اور اس کے بعد اس کے معاملے کو ریمانڈ کیا گیا احتساب بینچ کو، اس کا مطلب ہے کہ پھر آخری عدالت سپریم کورٹ تھی جہاں پہ یہ ریکارڈ ہونا چاہیے۔ برمانہ صاحب کہتے ہیں کہ 2015 میں یہی سامنے آیا کہ ٹریسیبل نہیں ہے ریکارڈ، ٹریس نہیں ہو رہا۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ تو طے ہے کہ ریکارڈ مسنگ ہے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں اس میں جائے بغیر بتائیں احتساب عدالت پھر کیا کرتی۔ برمانہ صاحب نے کہا کہ وہ ظاہر پروسیڈنگ بند کریں گے۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ کیسز میں ریکارڈ مسنگ ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو دوبارہ بنایا جاتا ہے، اس کی فائل بنائی جاتی ہے، سپریم کورٹ سے فائل بنائی جاتی ہے جو ریکارڈ تھا اس کو دیکھ کے، اور اس کے بعد دونوں سائڈوں کو بلا کر ان سے پوچھا جاتا۔ تو انہوں نے کہا جی بہرحال ایسا نہیں ہوا، نہیں انہوں نے کہا یہ بھی کوشش کی ہے لیکن بہرحال ریکارڈ ریس نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد برمانہ صاحب نے بتایا کہ نومبر 1998 میں یہ کیسز بنائے گئے، یہ نواز شریف کا دور تھا، انہوں نے تو نہیں کہا نواز شریف کا دور تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نواز شریف کا دور تھا۔ نواز شریف کے دور میں بے نظیر کے کس طرح سے برانڈ گرفتاری جاری ہوئے تھے یہ سارا انہوں نے بتایا جہاں برمانہ نے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ نیب بنا اور 18 قلعے میں جو ہے ان کیسز کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ایک اپیل پہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ بری ہو گئے۔ اچھا اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب نے کہا ایک اسپیسیفک کیس، کیونکہ یہ 4 کیسز تھے، ان میں سے ایک کیس کے بارے میں بتایا کہ اس میں الزام یہ تھا کہ آصف علی زرداری نے کک بیکس لیے، لیکن فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ لیب ثابت نہیں کر سکا۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ 7 سال ہو گئے ان کیسز کو، ہمارے پاس یہ پینڈنگ ہے، اب آپ بتائیں کہ کرنا کیا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ فیئر رہیں، نیب فیئر رہے، آپ پر پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام ہے، آپ کچھ بھی بتا نہیں سکتے، اور اب آپ کہہ دیں گے کہ جی ہم ثابت نہیں کر سکے تو کیس ختم کر دیں۔ نیب کو ذمہ دار کیوں نہ ہم ٹھہرائیں کہ ہمارا وقت ضائع کرتا ہے نیب کا ادارہ؟ اصل حقائق پر نیب کو جانا چاہیے۔ آپ نے ٹرائل کیا، آپ میرٹ پر کچھ ثابت نہیں کر سکے، آپ کہہ دیتے کہ ہم سے کیس بنانے میں غلطی ہوئی تھی تو معاملہ بھی ختم ہو جاتا۔ اب یہاں پہ آ گئے آپ، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ کیس غلط بنایا گیا تھا تو اس وقت کے چیئرمین نیب کو بھی ہم ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ نیب کا کام احتساب کرنا ہے، لوگوں کو ہراساں کرنا نہیں، آپ کا اپنا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ آپ کے جو اقدامات ہیں اس سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے، اور آپ یا تو ہمیں واضح طور پر کہیں کہ آپ پریس نہیں کر رہے، آپ یہ اپیلیں ان پہ پریس نہیں کر رہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں آپ پریس کر رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ ہم کیس پورا سنیں، پھر ہم پورا سنیں گے، اور اگر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ نے صرف یہ گیلری سے پلے کرنے کے لیے پلینگ ود دا گیلریز اور آپ نے میڈیا میں خبریں بنانے کے لیے ایسا کیا ہے تو پھر ورنہ کیس نہیں بنتا تھا، تو پھر ہم آپ کو بھی آپ کے خلاف بھی فیصلہ لکھیں گے، یعنی نیب کے خلاف۔ آپ جو ہے خود ثابت کچھ نہیں کر سکتے اور آپ بعد میں چیزیں عدالتوں پر ڈال دیتے ہیں۔ برمانہ صاحب نے کہا کہ میں عدالت سے کچھ نہیں چھپا رہا۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے خود ٹرائل کرایا، اب آپ بتائیں کہ اس عدالت کا کیا قصور ہے جہاں پہ آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے اور عدالت نے ان کو بری کر دیا۔ آپ خود ثابت نہیں کر سکتے، الزام آپ عدالتوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ عامر فاروق صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک نیب پروسیکیوٹر کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ میرٹ پر بتا دینا کہ کیسے غلط ہے یہ فیصلہ، اطہر بریت کا جو فیصلہ ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ کسی کے خلاف غلط ریفرنس دائر کریں گے تو آپ کے خلاف بھی کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے، اور مجھے بتائیں وہ کون سا سیکشن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر کوئی غلط نیب کا کیس بنائے گا یا بنوائے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عمران راک صاحب کے بارے میں بتائے گا کہ وہ دلائل دیں گے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ پہلے آپ ہمیں کلیئر کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ دوسرے درخواست گزاروں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اگر آپ ثابت نہ کر سکے تو ہم آپ کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ تو عمران راک صاحب نے کہا جی ہم بالکل تیار ہیں، آپ بالکل ہمارے خلاف جو ہے وہ کیجئے گا کارروائی۔ عامر فاروق صاحب اور اطہر من اللہ صاحب دونوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ احتساب بیورو نے 1998 میں کس کی شکایت پر یہ تحقیقات شروع کی تھی۔ انہوں نے عمران راک صاحب نے کہا کہ ریفرنس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس کی شکایت پر کیا تھا، تو اٹس مین آگے وہ بتانا چاہ رہے تھے لیکن وہ نہیں بتا پائے۔ لیکن اب تک جو اوپن کورٹ میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی شکایت نہیں تھی، نواز شریف نے خود یہ کیسز بنائے، احتساب کمیشن نے یہ کیسز بنائے، سیف الرحمان نے یہ کیسز بنائے۔ یہ وہ مکافات عمل ہے جو شریف خاندان آج کہتا ہے کہ ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں، وہ خود جھوٹے کیسز بناتے تھے بے نظیر کے خلاف، آصف علی زرداری کے خلاف، اور اگر وہ سچے بھی تھے تو جس طرح سے وہ بنائے گئے چلائے گئے تو ان کو سزائیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا پھر تو آپ ہی شکایت کنندہ ہیں، یعنی پہلے احتساب بیورو تھا پھر وہ نیب بن گیا تو آپ ہی شکایت کنندہ ہیں۔ 2014 میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ریکارڈ ہے یا نہیں ہے، آپ نے ایک شخص کو ڈیفیم کیا، آپ کا بھی احتساب ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو بدنام نہیں کر سکتے۔ برمانہ صاحب نے کہا کہ اس لیے ایسا حقائق بتانے کو میں تیار ہوں اور بتا رہا ہوں۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ مجھے اب تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ
کہنا کیا چاہتے ہیں؟ برمانہ صاحب نے پھر بتایا کہ کئی جو ہے وہ ملزمان فوت ہو چکے ہیں، وائٹ کالر کرائم ہیں۔ برمانہ صاحب نے کہا کہ آپ اس کو ڈسپوز آف کر دیں کیونکہ یہ ریکارڈ ان کا موجود نہیں ہے، یا سینٹ ایڈجن کر دیں، یعنی داخل دفتر کر دیں، غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیں فائلیں، جب تک ڈاکومنٹس نہیں آتے تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دیں یا پینڈنگ رکھ دیں یا داخل دفتر کر دیں، کچھ بھی کر دیں۔ عامر فاروق صاحب نے کہا 7 سال ہو گئے ہیں، اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اگلے 7 سال تک بھی اس کو پینڈنگ رکھیں؟ اب وہ کتنا ٹائم چاہیے؟ یا آپ عوام کے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، جو اور لوگوں کے ہم نے کیسز سنے ہوتے ہیں، آپ ان کے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ تو بتائیں، 6 سال بعد ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے یہ کیس شروع ہوا تھا۔ عطیہ اللہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کا احتساب کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ کا احتساب کون کرے گا؟ آپ کا نوٹس لوگوں کو ڈیفیم کر دیتا ہے، آپ کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، ملزمان بری ہو جاتے ہیں، بعد میں آپ سارا گن جو ہے وہ عدالتوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اس کیس کو ہم ٹیسٹ کیس بناتے ہیں، پروسیکیوٹر جنرل نیب کو کہیں گے اس کو ایگزامن کریں، پروسیڈنگ آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں نہیں بڑھانا چاہتے، ورنہ بتائیں کہ نیب کا احتساب کیسے کیا جائے، یہ ہمارا سوال ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں، آپ لوگوں کی عزت اور معیشت، پاکستان کی معیشت دونوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اب اگلی سماعت پر نیب کے پروسیکیوٹر جنرل جائزہ لے کر بتائیں گے کہ اس کیس کا کرنا کیا ہے۔ یہ وہ بھیانک انجام ہے نواز شریف کے بنائے گئے کیسز کا، اور اس کے بعد بھی ہمارے نظام میں یہ سخت ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی احتساب ہو سکے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نیب کے ادارے کو تو بند کر دینا چاہیے، اور نیب کا جو دفتر ہے یہاں پر شہر اقتدار میں، جو بڑا دفتر ہے ان کا شرح دستور کے ساتھ، اس کے بارے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اس کو یا تو آپ خالی کروا کے پناہ گاہ بنا دیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے، غریبوں کو، یا اس کو کرائے پہ دے کے اور اس کا جو کرایہ ہے وہ احساس پروگرام میں جمع کراتے رہیں۔ باقی ہمارے سسٹم میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے کرپٹ لوگوں کا احتساب کرنے کی، وائٹ کالر کرائم کو پکڑنے کی۔ پہلے یا تو کیس بنتا نہیں ہے، بنتا ہے تو نیب کمپرومائزڈ ہوتا ہے، نیب کمپرومائز نہ کرے تو احتساب عدالت سے فیصلے نہیں ہوتے، احتساب عدالت سے ہو جائیں تو ہائی کورٹ سے وہ بری ہو جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے بھی سپریم کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی گنجائش نکال کے اور کرپٹ لٹیروں اور چوروں کو بری کر دیا جاتا ہے، قصور کسی کا بھی ہو۔ اور اگر کیسز غلط بنتے ہیں تو پھر عطیہ اللہ صاحب یہ درست کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جھوٹے کیسز بنانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نیب کو اگر یہ نظر آ گیا تھا کہ یہ کیس غلط بنائے تھے نواز شریف نے بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف، تو بند کر دیتے، کہیں اوپنلی کہ جی نہیں بنتا، نہیں کر سکتے، لیکن اس طرح سے لٹکائے رکھنا، اور یہ بات عطیہ اللہ صاحب کی درست ہے کہ پھر عدالتوں پہ ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔